کہ وہ ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے پاکستان کی نیگیٹو چیزوں کو وہ ہائی لائٹ کریں گے اور پازیٹیو چیزوں کو جو ہے نا وہ سپریس کریں گے. خصوصاً یہ نقد کوکا کی تحریک آنے کے بعد اس پوری پریکٹس میں کافی اضافہ ہو چکا ہے اور اس کو لیڈ کر رہی ہے جناب آپ کی نقد کوکا کی تحریک اور آپ کے قیدی نمبر 420 کی جناب پورا کا پورا کلٹ. جنگ بندی میں پاکستان کا، ریاست پاکستان کا، وزیر اعظم پاکستان کا، فیلڈ مارشل پاکستان کا کردار اور جناب تحسین کے ڈونگرے برسا رہی ہے جناب پاکستان کے ان ساری شخصیات اور پاکستان کی ریاست کے اوپر. لیکن وہی یوٹیوبرز وہی ڈالرز کے پجاری وہ ہر موقع جو ہے وہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کو، ریاست پاکستان کو ملائن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان. آج کوئی 3-4 ٹاپکس ہیں بکھرے سے لیکن انتہائی امپورٹنٹ ہیں. سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ جو پچھلے 4 سال سے خصوصی طور پر پاکستان کے اندر ایک روایت شروع کی گئی ہے پاکستان کے ذمہ دار صحافیوں کی طرف سے، ذمہ دار پولیٹیشنز کی طرف سے، ذمہ دار جناب سیاسی اور معاشرتی طبقات سے تعلق رکھنے والی پرسنالٹیز کی طرف سے، کہ وہ ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے پاکستان کی نیگیٹو چیزوں کو وہ ہائی لائٹ کریں گے اور پازیٹیو چیزوں کو جو ہے نا وہ سپریس کریں گے. کوئی کھلاڑی ہے سابق، کوئی جناب فنکار ہے، کوئی اداکار ہے، کوئی گلوکار ہے، کوئی کلاکار ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی یوٹیوبر ہے، کوئی کیا ہے. خصوصاً یہ نقد کوکا کی تحریک آنے کے بعد اس پوری پریکٹس میں کافی اضافہ ہو چکا ہے. ہر بندہ جناب وہ ہیرو بن کے نا وہ پاکستان کو کرٹیسائز کرنا وہ فرض اولین سمجھتا ہے اپنا، اور اپنے ایمان کا حصہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کسی نہ کسی ایشو کے اوپر ڈیگریڈ کرنا ہے اور اس کو ہم نے جناب کرٹیسائز کرنا ہے. اور اس کو لیڈ کر رہی ہے جناب آپ کی نقد کوکا کی تحریک اور آپ کا قیدی نمبر 420 کی جناب پورا کا پورا کلٹ. اب ایران امریکہ جنگ، اس جنگ بندی میں پاکستان کا، ریاست پاکستان کا، وزیر اعظم پاکستان کا، فیلڈ مارشل پاکستان کا کردار، ویجیلنٹ کردار، ایکٹیو کردار، افیکٹو کردار اور ایک پروفیشنسی کے اوپر مبنی کردار، ایفیشنسی کے اوپر مبنی کردار، جو پوری دنیا اس کو ایکنالج کر رہی ہے، ایڈمائر کر رہی ہے، تعریف کر رہی ہے اور جناب تحسین کے ڈونگرے برسا رہی ہے جناب پاکستان کے ان ساری شخصیات اور پاکستان کی ریاست کے اوپر. لیکن سوشل میڈیا کے اندر پاکستان میں وہی یوٹیوبرز وہی ڈالرز کے پجاری وہ ہر موقع جو ہے وہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کو، ریاست پاکستان کو ملائن کریں. اب تازہ ترین ہم نے آپ کو بتایا، جو باخبر لوگ ہیں جو محض سوشل میڈیا کی، ٹک ٹاک کی اور انسٹا کی اور فیس بک کی اور ٹویٹر کی پوسٹوں کے اوپر جناب پڑھ کے اور سن کے، یا ان یوٹیوبروں کے جو باہر بیٹھے ہیں ٹکر کے لوگ، ان کی جناب وی لاگ سن کے جو اپنا پوائنٹ آف ویو بناتے ہیں وہ تو ایک سائڈ پہ کر دیں. ان کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن جو باقی ہمارے کچھ سادہ افراد ہیں، جو محب وطن ہے، جو کلٹ کا شکار نہیں ہے، وہ محض سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی سے متاثر نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہے کہ اب اس وقت پچھلے 5-6 دن سے یہ جو مذاکرات ہیں ایران اور امریکہ کے، اس میں میڈیٹر پاکستان موجود ہے لیکن اس کا موڈ آف میڈیشن چینج ہوا ہے. اب وہ آمنے سامنے بٹھا کے یا ایک ہی پریمیسز کے اندر بٹھا کے جناب بیچ میں جناب ثالث کے طور پہ شہباز شریف صاحب ایز وزیر اعظم، فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب وہ جناب بیٹھے ہوں جیسا پہلے دور کے اندر ہوا، وہ چیز نہیں ہو رہی. اور اب دونوں طرف کے طرفین کے علاوہ باقی ممالک کو بھی پراپر طریقے سے ان کیا ہوا ہے، خلیجی ممالک سے لے کے رشیا، چائنا، یہ وہ. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی کیا ہے کہ پاکستان ناکام ہو گیا. یہ قیدی نمبر 420 کے کلٹ کے جو شکار صحافی اور یوٹیوبر اور لنڈے کے جناب سکالر، ان کی طرف سے پاکستان ناکام ہو گیا. کیوں ناکام ہوا؟ ناکام اس وجہ سے ہوا کہ پاکستان کی اتھارٹی کوئی نہیں ہے، پاکستان کا رو بھی کوئی نہیں ہے، پاکستان کا دبدبہ ہی کوئی نہیں ہے، پاکستان کا کشکہ ہی کوئی نہیں ہے، پاکستان کی معاشی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے.
پاکستان کی دفاعی پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے، تو بھائی گارنٹی کون دے گا امریکہ کی؟ ایران اس وجہ سے پیچھے ہٹ گیا ہے، لگے ہوئے اس کے اوپر وی لاگ پہ وی لاگ، ٹویٹ پہ ٹویٹ، ایکس اکاؤنٹ پہ، فیس بک پہ. یار بندہ حیران ہوتا ہے ان کی عقلوں کے اوپر، ان جاہلوں کی عقلوں کے اوپر. میں اکثر کہتا ہوں یہ گدھے کی نسلیں ہیں. میں یہ کچھ سخت الفاظ اپنے ہر وی لاگ میں استعمال کرتا ہوں، یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ڈیزرو. ٹھیک ہے اخلاق کے دائرے کے اندر ہم کرتے ہیں، اس طرح کا نہیں جس طرح یہاں پہ جناب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر جو ننگا گندا ایک زبان کی جاتی ہے. لیکن یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ہلکا سا ٹیکا لگایا جائے. یار ان گدھوں سے پوچھو، تم پاکستان کو یہ الزام دینے لگے ہو، کبھی ہسٹری پڑھی، کبھی تاریخ پہ نظر رکھی، کبھی سیاق و سباق کے اوپر، کبھی نظائر اور کرائم کے اوپر، کبھی حالات اور واقعات کے اوپر؟ اگر یہ والا الزام آپ کا ہے نا کہ پاکستان کی دفاعی، ملیٹنٹ، اکنامیکل، فائنینشل کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے کوئی ضمانت لے سکے، تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ایران پیچھے ہٹ گیا ہے. اب ایران پاکستان کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا، اب ایران چائنا اور رشیا کے سہارے ڈھونڈ رہا ہے. تو جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو 2015 کے اندر JCPOA کے نام سے باراک اوباما کی ایڈمنسٹریشن نے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا 2 سال لگا کے، 2012 13 14 لگا کے نا، 13 14، تو 2015 کے اندر معاہدہ ہوا تھا. آپ کو پتہ اس معاہدے کے ضامن کون تھے؟ اس معاہدے کا ضامن تھا جناب چائنا، رشیا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی. اور حاصل وصول کیا تھا؟ اس معاہدے کو امریکہ نے بھی جوتی کی نوک پہ رکھا تو ایران نے بھی جوتی کی نوک پہ رکھا. دنیا کی ٹاپ کلاس کی 5 سپر پاور اور 6ٹھی سپر پاور فریق تھی امریکہ. اس نے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور گارنٹی ان 5 سپر پاورز نے دی تھی، رشیا نے، چائنا نے، برطانیہ نے، جرمنی نے، فرانس نے. وہ معاہدہ تو کامیاب نہیں ہوا. اور تم باتیں کرتے ہو کہ جناب پاکستان کے ساتھ، تو ایران نے تو اس معاہدے کی بھی جناب وہ بار نہیں رکھا تھا. ایران کے اوپر تھا کہ آپ نے بالکل لو لیول پہ جا کے اپنی یورینیم انریچمنٹ لیول رکھنا ہے، لیکن اس نے بھی نہیں. وہ 90% تک لے گیا کہ نہیں لے گیا، ساری دنیا نے دیکھا. تو اب یہ کہنا کہ ایران اس وجہ سے بیک آؤٹ کر گیا ہے کہ پاکستان ایک پاورفل ملک نہیں ہے، وہ گارنٹی نہیں دے سکتا ٹرمپ کی، امریکہ کی، تو ایران پیچھے ہٹ گیا، وہ رشیا اور اس کے. بھئی ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایران کو اس وقت کچھ ممالک ہیں جنہوں نے سہارا دیا ہوا ہے، اس میں چین بھی ہے، اس میں رشیا بھی ہے، انہوں نے اس کی ہیلپ بھی کی ہے، جنگ کے اندر بھی، اکوپمنٹ کے حوالے سے بھی، باقی حوالے سے بھی. اب وہ ایران ایک تو ان کو بھی بیچ میں جناب شامل رکھنا چاہتا ہے اپنی جناب کنسلٹیشن کے اندر. باقی بنیادی کردار اس وقت پاکستان ہی ادا کر رہا ہے. لیکن کوئی کہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جناب آپ ضمانت کیا دیں گے؟ او بھائی کس کی کیا ضمانت دینا، اپنے اپنے مفادات دیکھنے ہیں، اپنی اپنی پوزیشن دیکھنی ہے، اپنے اپنے ملک اور اپنے اپنی ریاست کی. ایران نے اپنا دیکھنا ہے. 9 کروڑ ایرانیوں کا اس وقت ناطقہ بند ہوا ہے، آئل نہیں بک رہا، آئل ضائع ہو رہا ہے، آئل ریفائنریز، آئل کی جناب آپ کی جتنی تنصیبات ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی. خود ایران کے اندر تیل کا، پیٹرولیم مصنوعات کا قحط پڑ جائے گا. انہوں نے خود دیکھنا ہے اپنے معاشی حالات، ہم نے تو نہیں دیکھنا. امریکہ نے اپنے حالات خود دیکھنے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا نومبر کے اندر مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، عوام میں پاپولیرٹی ٹرمپ صاحب کی آ گئی ہے 32% پہ، عوام اکی پھکی بیٹھی ہوئی ہے، اور عوام کہتی ہے کہ یار یہ سارے معاملات نپٹاؤ، ہمیں پیس چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں لاشیں نہیں چاہیے کہ وہاں سے فوجیوں کی لاشیں آئیں. تو بھائی یہ دونوں فریقین نے اپنا اپنا دیکھنا ہے. ہم نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے ایک سالس کے ذریعے بن کے، وہ ہم کر رہے ہیں. پاکستان پہلے کسی اور موڈ میں کر رہا تھا، اب کسی اور موڈ میں. تو میری ریکویسٹ ہے ان بد نسلوں اور بد فطرت لوگوں سے جو کہتے اپنے آپ کو پاکستانی ہے کہ خدا را یہ فالتو کے جناب سکالر بننے کی اور لنڈے کا سکالر بننے کی کوشش مت کریں. تھوڑا سا تاریخ پہ نظر رکھیں. 5 سپر پاورز نہیں بگاڑ سکی جناب ایران کا، تو ایران صرف پاکستان کے لیے نا کی وجہ سے جو وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا. اگر پاکستان کی وجہ سے پیچھے ہٹنا تو پاکستان کے تیاروں میں بیٹھ کے وہ آپ کے عمان اور ماسکو
اور دائیں بائیں جناب وہ ان کی موومنٹ نہ ہوتی, ان کا اعتبار پاکستان کے اوپر ہے, تو وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. باقی ان کے انٹرنل ایشوز ہیں پاسداران انقلاب کی اور جناب ان کی پولیٹیکل مینجمنٹ کی, وہ لمبی ڈسکشن ہے, وہ آپ کے سامنے اس وقت میں کیا رکھوں. تو پاکستان کو ملائن مت کرو. دوسرے ایک دو ایشوز ہیں جی. کے پی کے اندر آگ لگی ہے بستی میں, پوری دنیا کی بستی میں, خطے کی بستی میں. کے پی کے کی مینجمنٹ ہے اپنی مستی میں. اطلاع عرض ہے کہ کے پی کے اندر شراب کی خرید و فروخت پچھلے چند سالوں سے ٹاپ کلاس عروج پہ پہنچ گئی ہے. تازہ ترین رپورٹ کے مطابق صرف پچھلے 3 مہینوں میں 22,000 لیٹر جناب شراب وہ کے پی کے جناب وہ جو اینٹی منشیات ادارے ہیں انہوں نے جناب پکڑی ہے. 22,000 لیٹر. یہ تو وہ ہے کہ اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا, اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا. یہ تو 22,000 لیٹر گئی پکڑی, تو جو نہیں پکڑی گئی وہ اس سے 20, 30, 40, 50, 100 گنا زیادہ وہ ہے. تو تازہ ترین رپورٹ میں جناب سہیل افریدی صاحب کی حکومت کی چھتری تلے موج ملنگا دی, فل ٹن پروگرام, اور جناب دبا دب آپ کے جناب پشاور سے لے کے بڑے شہروں میں شراب کی خرید و فروخت عروج پہ ہے. دوسری بڑی ہی ایک دلچسپ آپ کے سامنے خبر رکھوں گا. پچھلے 2 دن سے نا 27 تاریخ 2 دن پہلے ایک ایڈ آئی اخبارات کے اندر, میڈیا میں, کہ ایک یونیورسٹی کے اندر ریسرچ اسسٹنٹ کی ایک پوسٹ ہے. اس کے لیے پی ایچ ڈی پاس جناب پاس آؤٹ کیے ہوئے, گریجویٹ پی ایچ ڈی کیے ہوئے, ڈگری کے حامل یافتہ وہ افراد چاہیے, اور ان کو 750 روپیہ ڈیلی اعزازیہ ملے گا. خیر جی, یہ جب ایڈ آئی تو جو آپ کے اس وقت یوتھیے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈالرز کمانے کے پجاری انتظار میں ہوتے ہیں, بس کوئی خبر ہو ریاست اور پاکستان کو ملائن کرنے کی, اور اس کے اوپر ٹویٹ کریں, وی لاگ کریں, فیس بک پہ چڑھائیں, 25, 30, 40, 50, 60 کے 100 کے کی ویورشپ لیں, اور اس کے اوپر پھر اپنے ڈالر کمائیں, جو بھی 15, 20, 30, 40, 50, 100 ڈالر. انہوں نے انت مچا دی پچھلے 2 دنوں میں, اور کہا دیکھو پاکستان, ریاست پاکستان یہ حالات ہیں, پی ایچ ڈی کیا ہوا بچہ اور بچی اس کو 750 روپے کی تنخواہ اور اعزازیے کے اوپر رکھیں گے پر ڈے. شرم آنی چاہیے, ڈوب مر جانا چاہیے. جو لان تان دشنام استہزاء, ڈیگریڈ, ریگریٹ, ریپروچ, ولیفائی, جو کر سکتے تھے ریاست پاکستان کو, اینڈ میں پتہ چلا خیبر پختونخوا کی یونیورسٹی تھی. یہ تو حالات ہیں. کے پی کے حالات اتنے برے ہیں کہ یہاں پر پی ایچ ڈی کیے ہوئے بچے اور بچی کو 750 روپیہ ڈیلی کے اوپر تنخواہ کے اوپر آفر کیا جا رہا ہے کہ آؤ آ کے نوکری کرو. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے قیدی نمبر 420 کو بھی. 9 نون, نہ کما, نہ کھٹو, نہ اہل, نہ مراد, نہ پختہ, نہ بالغ. وزیر اعلیٰ اس سہیل افریدی کو بھی اور اس نقد کوکا کی تحریک کو بھی شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ تم نے یہ لیول اپنے صوبے کا لے آئے ہو. باقی جو حالات ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں کا انفراسٹرکچر, وہاں کے لوگوں کی عزت جان مال کے حالات. یہاں پر 750 روپیہ پی ایچ ڈی کیا ہوا بچہ اور بچی وہ اپلائی کریں گے, اور ناچ گانا انہوں نے تنقید کا اور استہزاء کا سوشل میڈیا پہ چلایا ہوا تھا ریاست پاکستان کے خلاف. تو یہ بھائی حالات ہیں. ان حالات کے اندر آپ خود ہی اندازہ کر لیں, اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے اندر ہر آنے والا دن اور ہر نیا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کی بہت سی ایک بڑی تعداد ہے جو ہر روز کانوں کو ہاتھ لگا کے اس نقد کوکا کی تحریک اور اس فتنے سے توبہ طائب ہوتی ہے, اور اپنی ریاست پاکستان اور اپنی سونی دھرتی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا اعلان کرتی ہے. تھینک یو ویری مچ.